حضور سے عشق و وفا کا سبق امام احمد رضا فاضل بریلوی نے امت کو جو پڑھایا وہ کس انداز میں پڑھایا. دیکھیے انسان کا جو دل ہوتا ہے نا، یہی انسان کے پورے جسم کی اصل ہے. دل ہے، صحیح ہے، آپ نے سنا ہوگا اگر کوئی دل کا مریض ہو جائے تو کیا کہا جاتا ہے کہ اب بڑی احتیاط سے زندگی گزارنا، اب دل کا مسئلہ ہو گیا. سارے احتیاطیں کرتے ہیں تو پتہ کیا چلا کہ سارے اعضاء کا مدار کس پر ہے؟ دل پر ہے. اور دل، مومن کا جو دل ہے اس کا مدار رسول اللہ کے عشق پر ہے. اس کا مدار کس پر ہے؟ تو امام احمد رضا کی شخصیت کا اگر خلاصہ آپ دیکھیں تو آپ نے اپنے دل کے بارے میں جو باتیں کی اور مومنوں کو جو دل کے بارے میں سبق پڑھایا وہ کتنا عظیم الشان ہے. چند باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں بس بصورت اشعار. آپ نے کس طرح نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا سبق پڑھایا. سب سے پہلے تو آپ کہتے ہیں کہ رضا، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سارے کہہ دیں رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب. اے رضا اگر تم یہ چاہتے تھے کہ تمہارا دل رسول اللہ کی جلوہ گاہ بن جائے، حضور کے جلوے اس میں آ جائیں، تو رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اپنی میں کو مارنا تھا، میں نہیں کرنی تھی، بلکہ رسول اللہ کی تعریف اور حضور کی محبت کی بات کرتے رہنا تھا، اپنی بات نہیں کرنی تھی. تو کیا ہوتا جب تم اپنے دل سے اپنی بات نکال دیتے تو پھر یہاں رسول اللہ کے جلوے آ جاتے. یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے مسلمانوں کو سبق دیا. مسلمانوں کو یہ سبق دیا، کہنے لگے یہ دل جو دھڑکتا ہے، یہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے یہی دل ہے؟ فرمایا نہیں، دل کیا ہے؟ کہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، جس کی ہر دھڑکن میں یا رسول اللہ کی صدا تھی، جس کی ہر دھڑکن میں حضور کی محبت کا ولولہ تھا، حضور سے وفا کی چاہتیں تھیں. کہاں دل ہے وہ دل، سارے کہہ دیں آپ بھی، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اس کے آگے جھکے، اس کے آگے جھکے، اس کے آگے جھکے، اس کے آگے جھکے، نہ جو رسول اللہ پہ اپنا سر قربان کر دے اصل میں تو سر اس کا ہے، دل اس کا ہے جس کو حضور کی محبت نصیب ہو گئی. ورنہ گوشت کا لوتھڑا دھڑک کے زندگی گزار کے 50-55 سال سب کچھ کیا، شادیاں کی، بچے ہوئے، تعلیم حاصل کی، کمایا، گھر بنایا، سب کچھ سپرد کر کے چلے گئے. اگر اس دل کو رسول اللہ کی محبت کے لیے وقف نہیں کیا تو کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. سب فانی ہے، رسول اللہ کی محبت باقی ہے. اور پھر جب مسلمانوں کو یہ سبق دیا تو اپنے دل کی حیثیت امام احمد رضا نے کیا رکھی، اپنے دل کی حیثیت کیا رکھی. امت مسلمہ کاش یہ سبق پڑھتی تو آج جو یہود و نصارہ رسول اللہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، آئے دن حضور کی شان کے خلاف جو بک بک وہ کر رہے ہیں، آج امت مسلمہ اس کا مؤثر جواب دیتی. 57 اسلامی ممالک آج اتنے زوال پذیر نہ ہوتے. آج جو حال امت مسلمہ کا سب جانتے ہیں. یہ سب کیوں ہوا؟ کہ ہم نے اس دل کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و تعظیم کی فکر نہیں دی. امام احمد رضا نے کیا فکر دی تھی؟ کہا رسول اللہ کی بات تو بہت بڑی ہے، حضور کی بات تو بہت بڑی ہے. کہا جب رسول اللہ کے شہر مقدس میں گئے اور رسول اللہ کے شہر مقدس میں اس وقت جب حاضری ہوئی، مدینہ طیبہ کے سگ دیکھے، سگ کتے کو کہتے ہیں، سگوں کو دیکھا تو پھر ان سگوں کو دیکھ کر دیکھا کہ وہ مدینے کے سگ جو ہیں وہ لوگ ان کو روٹی کے ٹکڑے ڈال رہے ہیں. امام محمد رضا کی فکر کیا ہے؟ کہنے لگے ہندوستان میں جو گلیوں میں کتے آ جاتے ہیں گھروں کے سامنے تو ہم انہیں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے. روٹی کے ٹکڑے گھروں میں ڈالے جایا کرتے تھے، ان کو روٹی کے ٹکڑے دے کر ان کا پیٹ بھر دیتے ہیں. وہ ہندوستان میں رہتے ہیں کتے، اور مدینہ پاک جو رسول اللہ کا شہر ہے، جس کی عزت کی قسم اللہ نے بیان کی ہے، اس شہر کے کتوں کو بھی روٹی کے ٹکڑے ہی ڈالے تو پھر کیا فرق ہوا؟ کیا فرق ہوا؟ عشق کا راستہ کیا ہے؟ محبت کا راستہ کیا ہے؟ حضور سے والہانہ عقیدت کا راستہ کیا ہے؟ کہنے لگے ان کے لیے روٹی کے ٹکڑے نہیں ہونے چاہیے. کس چیز کے ٹکڑے ہونے چاہیے؟ وقت کا امام، مجدد دین و ملت، 100 سے زائد علوم پر دسترس رکھنے والا، 1000 کتابوں کا مصنف،
300 کتابیں جب علماء نے پڑھی تو انہیں مجدد دین و ملت کہا. علماء عرب و عجم نے انہیں معیار بنایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی خدمت کرتے کرتے پوری زندگی گزارنے والا اپنے محبوب نبی کے شہر کے کتوں کے سامنے کیا عاجزی کا نذرانہ پیش کر رہا ہے. جبھی تو ہر طرف امام احمد رضا کا بول بالا ہے. کیا کہا؟ کہنے لگے ان کو دل کے ٹکڑے دینے چاہیے، روٹی کے ٹکڑے نہیں. کہتے ہیں ان کو دیکھ کر دست بستہ کہتے ہیں دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں. کتنا ادب ہے، کتنی تعظیم ہے. کہتے ہیں دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، اے سگانے کوچائے دلدار ہم، اے سگانے کوچائے دلدار ہم. اے رسول اللہ کے شہر کے کتوں تمہارے لیے دل کے ٹکڑے لائے ہیں. اور پھر امام احمد رضا کی آخری بات، آج کی گفتگو کی آخری بات، حضور کی محبت کا رنگ جس کو چڑھ جائے وہ پھر کہاں پہنچتا ہے، کس انداز میں پہنچتا ہے، اور اس کی کیفیات کیا ہوتی ہیں. اللہ اکبر. کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. کس کو کہہ رہے ہیں؟ خدا کے بندو. ہمیں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں نہیں کہہ رہے. یہ تو امام احمد رضا کا دل ہے، مجدد دین و ملت کا دل ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں اس حدیث کے تحت جب تم میں کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو یوں کہے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. یہ اللہ کے جو اولیاء ہیں ان کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ وقت کا مجدد اولیاء کا سردار ہوتا ہے. ولیوں کو کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. شعر کی سمجھا آپ نے؟ کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. میرا دل کہاں چلا گیا؟ اب اللہ کے پیارے بندوں کی طرف سے امام احمد رضا کو جواب آیا. کہا ہم نے بہت ڈھونڈا، ہر جگہ ڈھونڈا، دل تو عجیب چیز ہے، کہاں ملے گا. یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ دل کی ہو رہی ہے. کس کی ہو رہی ہے؟ اور کس دل کی ہو رہی ہے؟ جو عشق رسول سے مخمور ہے اس کی ہو رہی ہے. یہ سمجھ میں بھی اسی کو آئے گی. سمجھ رہے ہیں؟ کوئی گھڑی دیکھ رہا ہوگا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی. جو حضور کی محبت میں وہاں تک پہنچ چکا ہوگا اس کو سمجھ آ رہی ہوگی. سمجھ کیا آ رہی ہوگی؟ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا. تو اب انہوں نے ڈھونڈا، ڈھونڈنے کے بعد سب جگہ ڈھونڈ کر، اور اولیاء اللہ کی نگاہیں تو آپ جانتے ہیں یہاں بیٹھ کر عرش کا بھی مشاہدہ کرتی ہیں. سب دیکھ لیا، سارا جہاں چھان مارا، اور چھاننے کے بعد کہا ہاں رضا ہمیں تیرے دل کا پتہ چل گیا. کہا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. بہت ڈھونڈنے کے بعد بمشکل پتہ چلا. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. کہاں پایا؟ کہا در روزہ کے مقابل. سارے نہیں کہہ رہے. کہاں ملا؟ حضور کے عاشق کا دل کہاں ملا؟ بیٹھا تو ہندوستان میں تھا اور یہی کہا تھا، لیکن کہا میں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا. یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گیا، انہیں نظر آ گیا، لیکن اگلی بات انہوں نے راز کی کہہ دی. کہا وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا. یہ رسول اللہ کی محبت اور عشق کا نصاب ہے. عزیز دوستو اپنے آپ کو وابستہ رکھیں امام احمد رضا کی فکر سے. انہوں نے عقائد مسلمانوں کے وہ بھی محفوظ کیے، اعمال بھی محفوظ کیے. وہ بدعتیں جو اس وقت جاری ہو رہی تھی آپ نے ان کا قلقمہ کر کے رکھ دیا. اور الحمدللہ آج بر صغیر پاک و ہند میں نہیں، آپ ملک شام، ملک مصر، عرب دنیا کے اندر چلے جائیے، جو شیوخ قدیم ہیں یا ان کی اولادیں ہیں جنہوں نے واقعی دین کو پڑھا سمجھا، وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ یہ علم لدنی کا حامل شخص ہے. اس کا علم کسبی نہیں ہے، صرف کتابوں سے اس نے نہیں پڑھا، اللہ نے اس کے سینے کو رسول اللہ کی محبت کے لیے ایسا چنا کہ اس میں علوم و فنون جو ہیں وہ انڈیل دیے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے.